بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایسے 7 خوش نصیب لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ خوش نصیب کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، اللہ کے عرش کے قریب ہمیں جگہ ملے۔ ہر ایک کی خواہش ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ آپ کہیں گے جلدی بتائیں کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تو قیامت کا دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ کتنا سخت ہے، کتنا خوفناک دن ہے، کتنا سخت دن ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا، سورج جو ہے بالکل قریب ہوگا اور اس کی تپش سے انسان پریشان ہو رہا ہوگا اور ہر ایک سایہ تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ تو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے عرش کا سایہ بھی ان 7 خوش نصیب لوگوں کو ملے گا جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ عرش کا سایہ اس دن ملے گا، اس سخت ترین دن میں۔ تو آپ کہیں گے جلدی بتائیں۔ تو یہ میں نہیں بتا رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ان 7 لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں کون؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا اور لوگ سایہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، وہ عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو عادل بادشاہ ہے، یعنی ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، رعیہ کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملک کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، بڑا ہو، بلکہ اس میں گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، گھر کا بادشاہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، فیکٹری کا آنر ہے، بڑا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کمپنی کا مالک ہے، یا کوئی بھی ایسے بڑے ادارے کا مالک ہے، آنر ہے، جس کا ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر حکمران ہے، حاکم ہے۔ تو جب یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، تو فرمایا کہ یہ عدل و انصاف کرنے والا شخص یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور دوسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جو عبادت گزار نوجوان ہو، وہ نوجوان جو عبادت گزار ہو، عبادت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، تہجد گزار ہے۔ تو یہ نوجوان جو عبادت گزار ہے، جس نے نوجوانی میں ہی اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عبادت گزار نوجوان کو بھی میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ جس شخص کا تعلق جڑ جائے، یہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی جس شخص کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو مسجد میں جس شخص کا آنا جانا رہتا ہے، تو یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور نمبر 4، آپس میں جو لوگ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا کینہ اور بغض نہ رکھیں، آپس میں محبت رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو اس نیت سے آپس میں تعلق رکھتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں دو مسلمان۔ فرمایا کہ یہ دونوں مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد، کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 مومن شخص، یہ 2 محبت رکھنے والے شخص، یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور 5ویں نمبر پر وہ خوبصورت عورت جو انسان کو اپنی طرف بلائے، گناہ کی طرف آمادہ کرے، اور پھر وہ شخص اللہ کے خوف کا اظہار کرے اور اس گناہ سے بچ جائے
اور اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ خوش نصیب شخص جو کسی خوبصورت عورت کی دعوت دینے پر، گناہ پر آمادہ کرنے پر یہ راضی نہیں ہوا، اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اس گناہ سے بچ گیا، فرمایا کہ یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرنے والا ہے، جو صدقہ خفیہ طریقے سے کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں نے مال خرچ کیا ہے، صدقہ دیا ہے، بلکہ اللہ کو پتہ ہے یا اس شخص کو پتہ ہے، ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ خوش نصیب صدقہ کرنے والا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ساتواں وہ خوش نصیب ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کا خوف اور قیامت کے دن کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص وہ خوش نصیب ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا، اللہ اپنے قریب بلائے گا۔ قیامت کو وہ سخت ترین دن جب گرمی ہوگی، تپش ہوگی، لوگ سایہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سایہ لوگوں کو نہیں مل رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ تو وہ خوش نصیب ہو کہ جن کو میں آج اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ تو اس دن کتنا خوشی ہوگی، کتنا ان لوگوں کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے، ہم بھی ایسے بن جائے، یہ جو 7 خوش نصیب ہیں، یہ 7 قسم کی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ تو کتنے مبارک لوگ ہوں گے اور وہ کیسا لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں، ہمارا بھی ان لوگوں کے ساتھ حشر ہو، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، جاتے جاتے میرے اس یوٹیوب چینل حافظ فیصل ندیم کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں، بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔